الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تمام تعریف حمد و ثنا اور احسان اس کریم رب کا جس نے اس سال اپنے اس کمزور و ناتواں اور جسمانی و روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے زار و نزار اس بندے کو اپنے در کی حاضری عطا فرما دی. وہ بیت اللہ جس کی طرف ہزاروں میل کے فاصلے سے نمازیں پڑھتے رہے، آج وہ ہماری گنہگار نگاہوں کے سامنے ہے. ہمارے اور اس کے درمیان چند گز سے زیادہ فاصلہ نہیں. ہم اپنے گنہگار ہاتھوں سے اس کے غلاف کو چھو سکتے ہیں، اپنے گنہگار ہونٹوں سے اس کے در و دیوار کو چوم سکتے ہیں. عمر میں بہت بڑی بڑی حسین و جمیل اور فن تعمیر عمارتیں دیکھی اور فن تعمیر کے بڑے بڑے نمونے دیکھے، لیکن اس سادہ سے چوکور گھر میں اللہ جانے کیا حسن و جمال اور کیا دلکشی اور محبوبیت ہے کہ یہ آنکھوں میں سمایا جاتا ہے. کسی طرح دیکھنے والے کی نظر ہی نہیں بھرتی. تجلیات الہی اور انوار کا ادراک تو بھئی اہل نظر ہی کر سکتے ہیں
لیکن جلال و جمال کا ایک پیکر ہم جیسے بے حصوں اور کم نظروں کو بھی نظر آتا ہے، اور یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو سحری اور دل کو آسودگی ملتی ہی نہیں، یہ چاہتا ہے کہ دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے۔ اس کا دیکھتے رہنا دل کا سرور، آنکھوں کا نور، روح کی غذا اور نظر کی عبادت ہے۔ تمام عمر کی کلفتیں اس سے کافور ہو جاتی ہیں، دماغ کا تکان دور ہو جاتا ہے، سارے عالم کی دلکشی اور دلاویزی اس میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ دل یہ چاہا کہ آج یہیں سے بیٹھ کر خانقاہ کی مجلس میں آنے والے اپنے محترم بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، ان سب سے یہیں سے میں کچھ بات کروں، اور وہ بھی سنیں، اور مقامات پر جو لوگ سنتے ہیں ماہانہ بیان کو وہ بھی سنیں۔ یہاں سے مجھے کیا کہنا چاہیے اس میں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں یہاں کا پیغام بلا کم و کاسٹ صحیح نیت کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں، اس طرح کہ آپ کی روحیں یہاں حاضر ہو جائیں، آپ کو بھی یہاں برسنے والے انوار و برکات میں سے بھرپور حصہ مل جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ کوئی اور بات کہنا یہاں اس بیت اللہ کی تاریخ اور اس کی داستان کے علاوہ بالکل ناموزوں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں پہلا وہ گھر اللہ کا جس کے گرد ان دنوں عشاق کا ایک ہجوم بے پناہ دنیا کے گوشے گوشے سے کھنچ کھنچ کر پروانہ وار جمع ہو رہا ہے، اور ہزاروں برس سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ گھر ہمارے لیے مرکز زندگی کا مقام رکھتا ہے۔ اس گھر کی غریب اور سادہ بھی اور رنگین بھی جو داستان ہے، اس داستان کے ورق ورق پر اللہ کی گواہی کے مطابق آیات بینات کی ایک بے مثال تاریخ رقم ہے۔ فیہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ کی ان نشانیوں میں تاریخ کے انتہائی سبق آموز مقدس ترین وہ واقعات بھی ہیں جن واقعات سے ہم سب کو اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنے کے لیے اور اپنی تمناؤں کا صحیح قبلہ منتخب کرنے کے لیے زبردست رہنمائی۔ اسی گھر کے صحن میں وہ زمزم رواں ہے جو 4000 سال سے بھی زیادہ سے پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے، اور روز قیامت تک بجھاتا چلا جائے گا
بلکہ اس کے بعد بھی. اور اس چشمہ زمزم کے علاوہ اسی گھر سے ہدایت اور برکت کے 2 لازوال چشمے بھی جاری. ہدایت اور برکت یہ وہ 2 نعمتیں ہیں جن کے بغیر دنیا کے کسی انسان کو کبھی حقیقی سعادت مندی، حقیقی سعادت اور فلاح نصیب نہیں. ہر انسان کی سب سے اہم ضرورتیں یہی 2 ہیں. جس انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے وہ انسان کبھی کسی مخلوق کا محتاج اور حیران و پریشان نہیں رہتا. اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. بہت بظاہر مقدار میں اگر اس کے پاس اسباب قلیل بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ بڑی چین، سکون، عافیت اور اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. اس کے گھر کا ایک ایک فرد اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا رہتا ہے. اور جس کو ہدایت کی نعمت مل جاتی ہے اس کے منہ سے نکلنے والا ہر بول سچا اور میٹھا، اس کی نگاہ پاکیزہ، اس کی سوچ درست، اس کا انتخاب بالکل صحیح، اس کے اخلاق بہت حسین و جمیل ہو جاتے ہیں. ہدایت صرف ایک کلمہ کے الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے پوری طرح درست ہو جانے کا نام ہے. اور جس انسان کی قلبی اور نفسیاتی کیفیت درست ہو جاتی ہے اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، ہر قدم وہ صحیح سمت میں اٹھاتا ہے. اس کی زبان سے نکلنے والا بول اچھا، سچا اور میٹھا ہوتا ہے. اس میں کشش ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، محبوبیت ہوتی ہے. وہ جلد باز نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بن جاتا ہے، انتقام لینے والا، غصے ور نہیں رہ جاتا. وہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. وہ دوسروں کے غموں کو بانٹنے کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے. اس میں سخاوت ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، عفو و درگزر اس کا مزاج بنتا ہے. اسے کسی سے شکایت نہیں ہوتی، کسی سے دشمنی نہیں ہوتی، کوئی کینہ نہیں ہوتا، کوئی تکبر اور غرور اس کے اندر باقی نہیں رہ جاتا. یہ سب اس انسان کے احوال ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جس کو ہدایت مل جاتی ہے. ہدایت ایک لفظ ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ حقیقی مفہوم ہدایت کا وہ تمام خوبیوں پر محیط ہے اور تمام برائیوں سے صحیح سالم دل، اس دل کو کہہ سکتے ہیں جو ہدایت یاب ہوتا ہے. ان آیات بینات جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ کے اس گھر میں آیات بینات ہیں، اس میں سب سے نمایاں اخلاص، محبت اور اطاعت اور وفا کے وہ نقوش ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ حقیقت توحید کی وہ عملی تشریح ہے جو اس گھر کے ایک ایک پتھر پر اور اس کے قرب و جوار میں ایک ایک چپے پر انسانیت کے امام اولی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الف الف سلام اور ان کے پورے خاندان نے سب کر رکھی.
یاد کیجئے میرے عزیز بھائی ہو، میرے بہت پیارے بھائی ہو، آپ بھی یاد کیجئے اور میں بھی یاد کروں. ابراہیم علیہ السلام نے رب واحد کی بندگی کی خاطر اور اس کی رضا پانے کے جذبے سے اپنا وطن چھوڑا تھا، اور پھر اپنی یکو تنہا بیوی اور دودھ پیتے بچے کو بھی اس گھر کے جوار میں لا کر بسا دیا. اور پھر جب دوبارہ بلاوا جب تک نہ آئے تب تک کے لیے چھوڑ کر چلے بھی گئے. سلام ہو ان کے عزم و حوصلے پر اور ان سے زیادہ ان کی بیوی کے ایمان و یقین، وفا اور توکل پر. جنہوں نے اپنے شوہر کو جانے دیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیے، بالکل جائیے. انہوں نے وہ دنیا کی تمام بیویوں کے لیے ایک نمونہ بن گئیں کہ جن کو یہ رہنمائی حضرت حاجرہ کے اس عظیم خاتون کے اس قدم سے ضرور لینی چاہیے کہ انہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے شوہر کو، خاص طور پر اپنے شوہر کو دین کی خدمت، انسانیت کی پرخلوص خدمت کے راستے میں قدم اٹھانے میں مددگار ہونا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورتوں کو پورا کریں گے، اپنے شوہر کو دین کے کام میں آگے بڑھتے چلے جانے ہی کا مشورہ دینا چاہیے. جو عورت بھی یہ کر کے دیکھے گی اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. جو مرد بھی اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھائے گا، کچھ خطرے مول لے لے گا، ہمت کر لے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے کرشمے دیکھے گا. اور پھر آگے چل کر یہی تو بیٹا تھا اور یہی باپ تھا جن کو اس عظیم کام کے لیے قبولیت کا شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس گھر کی دیواریں چنی اور پھر مشرق و مغرب کو پکارا کہ آؤ اس گھر پر آ کر اپنے رب سے ملاقات کرو. یہ وہی باپ بیٹے تھے جنہوں نے اس گھر کو طواف کا، اعتکاف کا، قیام کا، رکوع و سجود کا، ہدایت کا، برکت کا مرکز بنا دیا اور توحید کا مرکز بنا دیا. دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، اور یہی انہوں نے محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کر دی. انہی کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف سے اس گھر کو انسانیت کے آخری امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کا مرکز بنا دینے کا فیصلہ کر دیا گیا. اور پھر یہی گھر مرکز بنا امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کا مرکز یہی گھر بنا، اور قرآن یہیں سے اترنا شروع ہوا. اسلامی دعوت اور ہجرت اور جہاد کے ابواب سے ایک بار پھر یہاں سے ہی نئی تاریخ رقم ہوئی. اللہ کی قسم اس گھر کا کوئی پتھر ایسا نہیں جس کے قرب میں کوئی چٹان اور سنگریزہ ایسا نہیں جس کے سینے میں محبت و وفا اور قربانی کی کوئی تاریخ درج نہ ہو. اس کے دور اولی میں
ایک ابراہیم تھے، ایک اسماعیل تھے، ایک ہاجرہ تھی، اور اس کے دور ثانی میں، دور محمدی میں ہزاروں ابراہیم، ہزاروں اسماعیل اور ہزاروں ہاجرائیں آپ کو یہاں چاروں طرف چلتی پھرتے نظر آئیں۔ ذرا تصور کی آنکھوں سے میرے ساتھ دیکھیے ادھر رخ کیجیے، ذرا روح کی، دل کی نگاہ کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کھڑے سامنے ابو بکر، یہ ہیں عمر، یہ ہیں عثمان، یہ ہیں عباس، یہ ہیں علی، یہ ہیں طلحہ، یہ ہیں زبیر، یہ ہیں ابو ہریرہ، یہ ہیں ابو سعید خدری۔ دیکھیے وہ ادھر سے نکلے ابو موسیٰ اشعری، دیکھیے یہ چلا آ رہا ہے وہ فقیر، قلندر، صفت، درویش ابو ذر غفاری، یہ ہیں سلمان فارسی جن کو کہا تھا رسول اللہ نے سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے، مبارک ہو سلمان، مبارک ہو سلمان۔ آپ ایران سے آئے تھے، اپنے کو پردیسی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے ملک کا تو ایک، میری قوم کا تو ایک بھی فرد یہاں نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اور جس لمحے آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے بارے میں یہ الفاظ سنے ہوں گے، آپ کو لگا ہوگا کہ پوری دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے، میں کس گھرانے کا فرد ہوں، کہاں کون کہہ سکتا ہے کہ میں پردیسی ہوں۔ اور ادھر تو نظر ڈالیے، یہ وفادار غلام بلال حبشی ہے، یہ صہیب رومی ہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ہے، یہ خالد بن ولید ہے، یہ معاذ بن جبل ہے۔ یہاں حاضری کے موقع پر یہ سب لوگ ادھر ادھر چلتے پھرتے دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگے۔ اللہ کرے کہ ہم کو ایسی نگاہیں نصیب ہو، ہم تاریخ میں کھوئے رہیں، ہم در و دیوار کو اور صرف چمکتی ہوئی لائٹوں کو دیکھیں اور فوٹو کھینچنے میں اپنا وقت برباد کریں۔ اللہ اس پست نگاہی سے ہر آنے والے کو بچا دے، اللہ ایسا ذوق دے دیجیے کہ آدمی کھویا کھویا رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ بندہ جو طواف کرنے کے بعد آ کر بیٹھا ہے، یہ نفلیں پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے، تلاوت کرنے کے بعد بیٹھا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کن تصویروں کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ کس تاریخ میں کھویا ہوا ہے۔ اور ادھر تو دیکھیے ذرا، یہ دیکھیے دونوں حسین نوجوان، یہ ہیں حسن اور یہ ہیں حسین، یہ ہیں اسامہ اور یہ ہیں عبداللہ ابن عباس، نوجوان عاشق اور خادم رسول۔ یہ ہیں نوجوان انس ابن مالک، یہ ہیں خباب، یہ ہیں خبیب۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ یہ ہیں سفینہ، اللہ کے رسول کے غلام، خادم، عاشق۔ یہ ہیں وہ نوجوان جن کے بارے میں نبوت کی لسان حق ترجمان نے، زبان حق ترجمان نے یہ گواہی دی تھی کہ نصرت بالشباب، کہ مجھے جو غلبہ اور فتح ملا ہے یہ ان نوجوانوں کی ذریعے سے ملا ہے۔ واہ ہرے نوجوانوں، ایک سیکنڈ کے لیے موقع دے دیجئے کہ ہم آپ کے قدموں کو چوم لیں۔ یہ ہے ملت ثانی، ملت ابراہیمی کی دور ثانی کے اسماعیل۔ اور ذرا ادھر نظر ڈالیے، ذرا دیکھیے ہاجرہ کی سہیلیوں کو، ادھر تو دیکھیے خدیجہ پردے کے پیچھے، وفادار، غمگسار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، صاحب نظر، صاحب بصر، صاحب بصیرت۔ کیسا پہچانا تھا انہوں نے محمد رسول اللہ کے اخلاق کو، اور کیا گواہیاں دی تھیں جب آپ کے پاس جبریل کی پہلی آمد ہوئی تھی۔ کیسی صاحب معرفت خاتون تھی وہ، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو میرے اس پکار کو سن رہی ہیں، جو یہاں سے بیٹھ کر میں لگا رہا ہوں، وہ ذرا حضرت خدیجہ کو دیکھنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت پر غور کیا کرو میری عزیز بچیوں، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ اور ادھر دیکھو ذرا پردے کے پیچھے
یہ ہیں عائشہ، یہ ہیں ام سلمہ، یہ ہیں خولہ، یہ ہیں صفیہ، یہ ہیں فاطمہ، جنت کی خواتین کی سردار، اللہ کے رسول کی جگر گوشہ، یہ ہیں زینب، یہ ہیں رقیہ، یہ ام کلثوم، صاحبزادیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک سے ایک بڑھ کر۔ یہ ہیں عمارہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے بدن پر ہزاروں سینکڑوں تیر کھا لیے تھے احد کے میدان۔ کیا عورتیں تھیں، کیا عزائم تھے، کیا حوصلے تھے۔ اور یہ دیکھو یہ خنسا کھڑی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مدینے میں پھیلی احد کے غزوے میں، تو یہ رک نہ سکیں اور دیوانوار دوڑ پڑی احد کی طرف، اور راستے میں ایک کے بعد ان کو اپنے گھر کے 4 مردوں یا بیٹوں کی شہادت کی خبر ملتی رہی، اور سب پر انا للہ پڑھتے ہوئے یہ پوچھتی ہوئی آگے بڑھتی ہی چلی گئی کہ مجھے اللہ کے رسول کی خیریت بتا دو، پتہ نہیں کیا سنا ہے میں نے۔ اور جب وہاں جا کر کسی نے بتایا کہ وہ بخیریت ہیں، زخمی تو ہوئے ہیں لیکن بخیریت ہیں، بحیات ہیں، انہوں کا مجھے جھلک دکھا تو دو۔ اور جب ان کی نظر پڑی تو ایک کیا زبان سے محبت بھرا جملہ نکلا ہے کہ کل خب بعدک یا رسول اللہ جلل، اے آقا آپ سلامت رہیں تو ہر مصیبت میرے لیے ہے، سب گوارا، آپ کو کچھ نہ ہو بس۔ کہاں ہے اے میری بچیوں، اپنے اندر یہ محبت رسول پیدا کرو، یہ محبت رسول پیدا کرو، سیرت پڑھو، حضور کے بارے میں سوچو، صحابیات کے بارے میں سوچو، تھوڑا سا وقت نکالو، 2 صفحے پڑھ لیا کرو، محبت کے چراغ کو دل میں روشن کر لو۔ یہ سب کون ہیں اور کون ان کی یاد دلا رہا ہے؟ یہ سب اس امت کی حاجرہ ہے، اور دور اول کی حاجرہ ان کی یاد دلا رہی۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ ہم سب چاہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اشارہ کر دیا اللہ نے کہ بھئی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے جو ضروری ہے کہ جو پہنچ سکتا ہو وہ کم سے کم عمر میں ایک بار اس جگہ پر آئے اور دنیا کا لباس اتار کر آئے، اور یہاں فیض کا جو چشمہ بہ رہا ہے اس میں غوطے لگانے کی کوشش کرے، اس گھر پر وہ اپنے دل کا لنگر ڈال دے، اس کو نگاہوں میں بسا لے، اس کے چاروں طرف چکر لگائے، اس کے در و دیوار سے چمٹے، اس کے جوار میں کھڑی ہوئی پہاڑیوں پر چڑھے، وادیوں میں چلے اور دوڑے، اور رب العبید کے دربار عرفات میں بھی ضرور حاضر ہو۔ یہ ہے خلاصہ حج کا، یہ ہے روح حج کی۔ دراصل اسلام کی جو حقیقت ہے اور روح ہے وہ ہے ہی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی کو بھی اسی کے مرضی کے تابع کر دینا، اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کر دینا۔ جب جس چیز کا مطالبہ ہو پیش ہے اللہ، یہ تو آپ ہی کے ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نچھاور کر دینا۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ اسلام کے معنی ہی عربی زبان میں سپردگی اور حوالگی، اور اسی سبق کو لینے کے لیے دراصل یہاں حاضری کا باب کھولا گیا ہے، کیونکہ قصے زمین برسر زمین، یہاں آ کر جو یادیں تازہ ہوتی ہیں، یہاں آ کر جو کچھ بھی اس محبت کے حاصل کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، بلا شبہ دور بیٹھ کر یہ کیفیت حاصل ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہائے ہائے کیا منظر ہے اس وقت آنکھوں کے سامنے۔ یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت آتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا من النار، ہر طرف سے یہ صدا بلند
اے گھر والے، اے گھر کے مالک، ہمیں ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا دے۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے، سخت سے سخت دل بھی بھر آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کی کچھ امید ایک دل میں بہت مضبوطی کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع و انابت کا یہ کیسا منظر ہے کہ آج بھی دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں پیش کرتی۔ نظر آتا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہاں آ کر نظر آتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی، اس گئی گزری حالت میں بھی اس امت کو اپنے مالک سے جو تعلق ہے اس کا عشر عشیر بھی دنیا کی دوسری قوموں کو نصیب نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل جائیں، قلب و جگر آنسو بن کر بہہ جائیں گے، لوگ غش کھا کر گر جائیں گے۔ اور کیا مانگتے ہیں لوگ سب سے زیادہ یہاں؟ عجیب بات ہے، سب سے زیادہ یہاں پر جو لوگ چیز مانگتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں، حسن خاتمہ مانگتے ہیں، جنت کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ بلا شبہ یہاں کسی مادی سے مادی چیز کا مانگنا وہ بھی بالکل مادیت نہیں، وہ بھی عبادت ہے، خوب مانگا جائے، مگر ان دعاؤں میں عام طور پر زیادہ تر یہی دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ آخرت اور روحانیت کا حصہ اس عالم کی مادی چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ پریشانیوں کے اس دور میں بھی اللہ کے بہت سے بندے یہاں بھی صرف اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اطاعت کی توفیق مانگ رہے ہیں، عبودیت کی شان مانگ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق مانگ رہے ہیں، عشق کامل اور دین کی خدمت اور اسلام پر جینے اور مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے بندے اپنی دنیاوی ضروریات بھی بے تکلف مانگ رہے ہیں، اور مانگنا چاہیے۔ اس کے دروازے پر، اس کے آستانے پر نہیں مانگیں گے ہم تو کہاں سے مانگیں گے؟ اور بعض اللہ کے بندے اور بہت سے اللہ کی بندیاں کعبے کے پردے میں منہ ڈالے ہوئے ذرا دیکھیں تو گریہ و بکا و مناجات میں مشغول ہے، سائلوں کا ہجوم، فقراء کا جمبٹا، اور لگ رہا ہے کہ جیسے رب کریم کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک بے اور مضطرب سائل موقع کو غنیمت جان کر بھیک کے پیالے لیے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے داتا کے دربار میں حاضر۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور دعاؤں میں ہر چند قدم پر ملتزم سے جائی پر چمٹیے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہیں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے تو 2 منٹ کھڑے ہوئیے، تو آپ کو کانوں میں جو دعائیں سننے کو ملیں گی اس میں ایسے بھی امت مسلمہ کے افراد آپ کو ملیں گے دعائیں مانگتے ہوئے، جو اس وقت امت مسلمہ کی مظلومیت کی فریاد اس دربار میں رکھنے کے لیے آئے، پکار رہے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں امت بہت بے سہارا ہو گئی، ہر ملک کا نمائندہ اپنے ملک کے حالات کا رونا رو رہا ہے۔ یہ دیکھیے مصری کھڑا ہے، یہ دیکھیے ذرا مصری نوجوان، گورا چٹا حسین نورانی چہرہ، پیشانی پہ نماز کا نشان، چہرے پر تقوی کا نور۔ یہ 20-22 سال کے نوجوان، ذرا قریب جا کر کوشش تو کیجئے کہ اس کی دعا سنیں کہ کیا مانگ رہا ہے۔ یہ شادی کی دعا مانگ رہا ہے، یہ کاروبار اور امریکہ کا ویزا مانگ رہا ہے، یہ جاب مانگ رہا ہے؟ نہیں، ذرا کان تو لگائیے۔ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ عمرو بن عاص کی زمین مصر کو ایک بار پھر اسلام کی طرف واپس کر دیجیے۔ یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ، ہزاروں علماء صالح لوگ، راتوں کو رونے والے، تہجد گزار، حافظ قرآن جیلوں میں بند ہیں، پھانسیوں کی کوٹریوں میں ہیں، اللہ ان کو رہا کر دیجیے، اللہ غلطیاں ہماری معاف کر دیجیے، ہماری غلطیوں سے نیک لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں۔ یا ادھر آئیے ذرا، یہ دیکھیے یہ کالے رنگ کا سیاہ فام بھائی کیا مانگ رہا ہے، ذرا غور تو کیجیے، ذرا کان لگائیے۔ لگتا ہے یہ سوڈان سے آیا ہے، لگتا ہے یہ ہمارا بھائی سوڈان کا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ بر اعظم افریقہ میں
سب سے پہلے آپ کے محبوب کی بیٹی کے قدم پڑے تھے. اللہ افریقہ کو ایک بار پھر اللہ ہدایت کا گہوارہ اور مرکز بنا دیجئے. دیکھیے کیا مانگ رہا ہے, کہیے آمین, کہیے آمین کہیے. اور ہو سکے تو جب دعا سے فارغ ہو تو ذرا اپنے احرام کی چادر کے کونے سے یا اپنی جیب سے نکلے ہوئے رومال سے اس کے آنسو پوچھ لیجئے. یہ آنسو جو ہیں, یہ اس کے آنسو یہ زمزم کی طرح کی تاثیر رکھیں گے. ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کاور دیکھ رہے ہیں, آپ گھڑی دیکھ, مت دیکھیے ادھر ادھر. دیکھیے یہ بیٹھ کر, اب آپ تھک گئے ہیں تو ذرا بیٹھ جائیں, بیٹھ کے نظارہ تو کیجیے, نظارہ تو کیجیے. یہ دیکھیے یہ خاتون رو رہی ہے, تڑپ رہی ہے, یہ سر تبا حجاب میں ملبوس, دستانے پہنے ہوئے, اور یہ اپنے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے اللہ, جب آپ نے بلا لیا اپنے دربار میں اپنے ان سب بندوں اور بندیوں کو, تو پھر سب کی دعائیں قبول کر لیجیے, سب کی دعائیں سن لیجیے, مان جائیے اللہ, سب کی دعا قبول کر لیجیے. اللہ اس حج کو نظم عالم میں تبدیلی کی شروعات کا نقطہ بنا دیجیے, نقطۂ آغاز بنا دیجیے. اللہ اکبر. پھر یاد آتی ہے وہ تاریخ جو اس گھر میں, اس کے چپے چپے میں سب ہے, برکت اور ہدایت اور آیات بینات کے کیسے کیسے قیمتی خزانے یہاں ہیں. ان کو تلاش کیجئے, ان کو تلاش کیجئے, آ کر بھی تلاش کیجئے اور دور سے تصور کی نگاہوں سے بھی تلاش کیجئے. ان سے ہمیں اپنی جھولی کو بھر لینا چاہیے. اللہ, آپ کا یہ بوڑھا گنہگار بندہ آیا ہے, اس کی خالی جھولی میں ان نقوش کو ڈال دیجیے. میرے عزیز بھائیوں, محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوانوں, اے مدرسے دارالعلوم امام ربانی کے طلبہ, معہد الامام کے طلبہ, مدرسہ امام قاسم نانوتوی کے طلبہ, مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کی طالبات و معلمات, نعمانی پبلک اسکول کے ننھے منھے بچوں اور ان کے والدین, ان کی معلمات, اور ہمارے تمام ساتھیوں, تمام اساتذہ, تمام رفقا, اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, امت مسلمہ کے نوجوانوں, میری بہنوں, بیٹیوں, بچیوں, میرے بھائیوں, آج پھر ایک مرتبہ بر و بحر میں فساد ہی فساد, ظلم اور فتنہ, ظلم اور سرکشی, ظلم اور ظلم. امت سخت شکنجوں میں کسی ہوئی ہے. خون مسلم دنیا کی سب سے سستی چیز ہے. عزت مسلم ہر جگہ طرف پامال کی جا رہی ہے, اور ایک مسلم ہی نہیں, ہر کمزور قوم کا یہی حال ہے. اس لیے اس جگہ پر یہ چاہتا ہے کہ ہم عہد کریں اپنے اللہ سے کہ اللہ, ہم آپ کے دین کو اور آپ کی محبوب کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم دفاع کریں گے, ہم قربانیاں دیں گے, ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے, ہم دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کی پھر سے کوشش کریں گے, اور اس راستے میں تن بھی, من بھی اور دھن بھی قربان کریں گے, قربان کریں گے, قربان کریں گے. یہ قربانی کی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں باپ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, باپ نے اپنے وطن کو قربان کیا, باپ نے اپنی بیوی بیٹے کو تنہا چھوڑا, ساتھ رہنے کی لذت کو قربان کیا, اور پھر آخر میں بیٹے کے گلے پر چھری تک چلانے کے لیے باپ آباد ہو. یہی سب سکھانے کے لیے, یہی تمنائیں دل میں بھر دینے کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے. خالی ایک یاترا نہیں ہے, ایک رسم نہیں ہے. مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری تمناؤں اور کوششوں کا مرکز
اللہ اور صرف اللہ بن جائے. ہمارا حال بھی کچھ اس طرح کا بن جائے کہ ہم بھی تو کہہ سکیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے ہر ڈوبنے والی اور ہر فنا ہو جانے والی چیز کی محبت چھوڑ دی تھی. سب چمکتے دمکتے چاند، سورج اور ستاروں کا طلسم توڑ کر انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کون سا شرک ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نفی کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. کوئی ان کا اللہ کے ساتھ شریک محبت نہیں تھا. یہ محبت میں شرک ہے جس کی نفی کی جا رہی. انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بچا کر نہیں رکھی. یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی لے لیجیے، یہ بھی قربان، یہ بھی نچھاور، آپ مل جائیے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. علاقے، وطن، محبتیں، رشتہ داریاں، گھر، بیوی، بچے، اپنی دنیا، اپنی متاع، سب کچھ قربان. اس بندگی بھی اسی کی اور ہر چیز اس کے اشارے پر حاضر اور قربان. زندگی یعنی جینا بھی اسی کے لیے، مرنا بھی اسی. اپنے رب کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے وہ ہر وقت مستعد اور حاضر تھے. آگ میں کودنا پڑ جائے، حاضر ہوں اللہ، حاضر ہوں. گھر وطن چھوڑنا پڑ جائے، حاضر ہوں. باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا تک منع ہو جائے، حاضر ہوں اللہ، حاضر ہوں. تمام باطل معبودوں سے برسر عام اعلان برات اور عداوت کا حکم. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اللہ اکبر. اس موقع پر یہاں سے بیٹھ کر یا عاجز اپنے ملک کے تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں سے ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں. امتحان کے ایک نئے دور میں بھارت کے مسلمان اب داخل ہو چکے ہیں، اور ظلم اور انصاف کی جو لڑائی، توحید اور شرک کی جو لڑائی، ملت ابراہیمی کی اور مشرکانہ کلچر کی جو لڑائی بہت زمانے سے ہمارے ملک میں چل رہی تھی، اب اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں داخل ہو گئی. ہر ممکن تدبیر اس وقت کی جا رہی ہے اس بات کی کہ لالچ میں آ کر یا ڈر کر، سہم کر، گھبرا کر کسی طرح بھارت کے مسلمان کلمہ توحید کو، توحیدی تہذیب کو، ابراہیمی تہذیب کو چھوڑ کر مشرکانہ تہذیب کو قبول کریں. یاد کیجئے اس بات کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان کے ایک فرد نے ایک خاص موقع پر ایک اعلان کیا تھا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یوسف علیہ السلام جو اعلان کر رہے تھے کہ میں نے ان تمام لوگوں کی تہذیب کو، کلچر کو چھوڑ دیا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور انکار کرتے، اور میں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اعلان کیا تھا کہ میں اپنے خاندان کے بزرگوں اور تہذیب کے بانیوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، میں ان کے طریقے پر، نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں.
ہرگز ہرگز ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ہم شرک قبول نہیں کریں. شرک کا مزاج ہے زبردستی لوگوں کو مشرک بنانا، اور اسلام اور توحید کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سمجھانا. زبردستی کسی پر نہیں کی جا سکتی. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اپروچ میں. اس وقت ایک خاص موڑ پر ہم آ گئے. اے بھارت کے مسلمانوں، تم وہاں ہو یا یہاں ہو، تم ان خاص طور ذی الحج کے دنوں میں، تم ایام عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں جب تم بار بار پڑھو گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو کسی کوشش کرنا کہ ایک خاص نیت کے ساتھ پڑھو. ایسا پڑھو کہ جیسے تم جواب دے رہے ہو ان تمام چیلنجز کا، اور تم اندر سے ایک بات یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی حکومت بڑی نہیں، کوئی طاقت، کوئی پولیس، کوئی عدالت، کوئی چیز بڑی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، اور کرنے والی ذات اسی کی ہے، لا الہ الا اللہ، معبود اس کے سوا کوئی نہیں. یہ خاص پیغام ہے. مکہ مکرمہ کا، بیت اللہ کا، صفا و مروہ کا، مقام ابراہیم کا، چشمہ زمزم کا، مینا کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، یہی خاص پیغام. اس لیے یہ عاجز اپنی سعادت سمجھ کر سب سے پہلے اپنے لیے ان ساری باتوں کی حقیقت سے متصف ہو جانے کی توفیق مانگتے ہوئے آپ سب سے انہی باتوں کی گزارش کر رہا ہے. واہ، پھر ایک بار سامنے نظر پڑتی ہے. جی چاہتا ہے کہ آپ کو یہاں کا کہ منظر میں شریک کروں. پوری دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے کے ایمان والے ایک لباس میں ملبوس، ایک ترانہ بلند کرتے ہوئے عشق و سرمستی کی کیفیت میں آتے جاتے آپ کو نظر آئے. تیز قدم بڑھا رہے ہیں، ننگا سر اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سرخ و سفید بھی ہیں، شامی اور مغربی بھی ہیں، سیاہ فام، حبشی اور افریقی بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن کسی کو دیکھنے توجہ کرنے کی فرصت نہیں. واللہ بعض اوقات دور بیٹھ کر اس عشاق کے مجمع کو دیکھ کر دل پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ ان عاشقوں کے قدموں پہ پڑ جائے، ان کی بلائیں لی جائیں. اللہ جانے کس بندے پر اللہ کو کس وقت پیار آ گیا. ان میں سے کون ہو جو اللہ کی نگاہ کا، توجہ کا مرکز بنا ہوا. بہت جی چاہتا ہے کہ ان کے قدموں جب کوئی دھکا مارتے ہوئے حاجی گزرتا ہے آگے، تو اللہ کا بہت کرم و احسان ہے کہ کسی کی بات سن کر ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کے عاشق کا پیر لگا ہے، انشاءاللہ اس سے تو اللہ کی نظر کرم پڑے. برا ماننے کا خیال بھی دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ بہت کثرت سے وہاں دھکے پڑتے ہیں. یہ گیا ادھر سے، وہ اوپر سے پھاندا، وہ ادھر سے گیا، وہ سجدے کے اوپر سے وہ گزر گیا. کچھ بھی طبیعت کے اندر برائی نہیں آتی، اس لیے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عشاق ہیں، عشاق، یہ فقراء ہیں اس دربار. اللہ جانے کون کیا اندر چھپائے ہوئے. بس اب بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے کہ حج کے تقریباً سبھی ارکان، پورا حج کا جو نظام الاعمال ہے وہ بس دوڑ بھاگ، سعی، جوہد، محنت، حرکت، قربانی اس پر مشتمل ہے. گھر سے نکلنا، سفر کرنا، بیت اللہ کے گرد طواف، صفا مروہ کے درمیان سعی، مکے سے نکل کر مینا، پھر وہاں سے اگلے دن کوچ کر جانا، پھر عرفات سے مغرب ہوتے ہی چل دینا، رات کی چند گھڑیاں مزدلفے میں گزار کر صبح مینا واپس پہنچ جانا، پھر مکے مکرمہ جا کر طواف و سعی کرنا. اور مینا میں جو پہلے دن جہاں پر رمی جمرات کرائی جاتی ہے وہ
بڑی عجیب تاریخی جگہ ہے. ایک طرف تو وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیش قربان کر دینے کا پورا عزم کر لیا تھا اور دکھا دیا تھا کہ میں حاضر ہوں. اور اسی جگہ کے آس پاس وہ تاریخی جگہ بھی ہے کہ جہاں مدینے کے انصار نے سب سے پہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور آپ کی حمایت و نصرت کا، اسلام کی خدمت کا عہد کیا تھا. اور بلا شبہ ہمارے علماء نے صحیح کہا ہے کہ وہیں سے ہجرت کی اور مدنی زندگی کی داخل پڑی تھی. بلکہ سچ پوچھئے تو بدر کی فتح کا سنگ بنیاد بھی یہیں رکھا گیا. تاریخ اسلام کا افتتاح یہیں ہوا. عالم اسلام کی بنیاد بھی یہیں پڑی تھی. یہی موقع ہے جہاں اللہ کے نبی سے جو سارے حج کے مجمع سے مایوس ہو رہے تھے کہ صرف کے 12 آدمیوں نے چھپ کر بیعت کی، اپنی خدمات پیش کی، اور اگلے سال اسی جگہ پر 73 مرد اور عورتوں نے بیعت کی اور حضور کو اہل مدینہ کا پیام شوق پہنچایا اور مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی. حضور نے فرمایا کیا تم دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ اور جب میں تمہارے شہر میں آ بسوں تو کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی طرح کرو گے؟ مدینہ والوں نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ایسا کرنے کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تھا جنت. اچھا ایک بات اور بتا دیجئے. اہل مدینہ نے پھر پوچھا کہ یہ اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہمیں کبھی چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا. اس پر ان حضرات نے بیعت کی تھی. یہ جگہ اسی جگہ کے آس پاس ہے، تھوڑا سا آگے مکے کے راستے میں. اور ہمارے ماضی قریب کے بھی بعض اللہ کے جانباز بندوں نے اپنے مالک سے بندگی کا عہد و پیمان اسی جگہ پر تازہ کیا اور اپنے رفیقوں سے اسلام کی خدمت و نصرت اور مظلوموں کی حمایت کے سلسلے میں ایک عہد کیا تھا. حضرت سید احمد شہید نے بھی اپنے حج کے موقع پر اسی جگہ دین کے لیے سرفروشی و جابازی پر اپنے ساتھیوں سے بیعت لی تھی اور اللہ سے عہد کیا تھا. تو ہو سکے تو ذرا مینا کے زمانے قیام میں اس اقبا اس جگہ پر جا کر، یا اگر اس جگہ پر نہ بھی جا سکیں تو اپنی جگہ ہی پر رہتے ہوئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیے گا، دل میں ان کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا اور اللہ سے وعدہ کیجیے گا. اور کوئی مل جائے صاحب دل تو اس کو گواہ بنا کر عہد کیجیے گا. ہم اپنے اپنے علاقوں میں ہم بس اللہ ہی کے لیے جئیں گے اور مریں گے، اور بلا کسی تفریق کے ہم تمام مظلوم بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں گے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم سب کچھ نچھاور کر دیں گے. یہی ہے اسلام، یہی ہے بندگی رب کا خلاصہ، اللہ کے ہر حکم اور پکار پر لبیک کہنا. سچی بات یہ ہے کہ حج میں سارے اعمال انہی صفات کے راسخ کرنے ہی کے مقصد سے متعین کیے گئے ہیں. اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی آپ یہاں کے انوار و برکات میں پورے سے پورا حصہ لے سکتے ہیں. ذی الحج کا جو عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اب تو چند ہی دن اس کے باقی بچے ہیں، اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیجیے، خوب روزے رکھیے نفلی، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کے تدبیریں کیجیے، محبت والوں کے واقعات پڑھیے، کوئی محبت والا مل جائے تو اس کی صحبت میں کچھ وقت گزاریے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ یہی محبت تو اصل روح ہے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اب چند دن باقی ہیں، انشاءاللہ حج کے اعمال و مناسک شروع ہوں گے. آپ لوگ جو میرا حال جانتے ہیں، میرا جسمانی حال بھی جانتے ہیں، اور اندر سے میں کتنا کھوکھلا ہوں، جسم کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی. اور
یہ تو میں ہی جانتا ہوں، اس لیے خاص طور پر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے پھوٹے کو مناسک حج ہر اعتبار سے اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استحضار کے ساتھ، اس ایمان و احتساب کی روح کے ساتھ، اور پھر مدینہ منورہ جو حج کے بعد انشاءاللہ حاضری ہوگی، اس حاضری کو بھی بے حد قبول فرمائے، اور وہ حاضری بھی وہ ہو کہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ جو شخص میری وفات کے بعد میری قبر پر آئے وہ دراصل یہ سمجھے کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی، من زار قبری بعد وفاتی فقد زارنی. کیا اشارہ فرما دیا، کیا اشارہ فرما دیا. یہ باتیں اسی طرح اشاروں کی زبان میں ہی تو کہی جا سکتی. تو اللہ ایسی حاضری نصیب فرما دے، ایسی حاضری نصیب فرما دے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچ جائے اور وہ ہمارے سلام کا جواب دے دیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں بھی ہم تصور کی آنکھوں سے کہیں احد کو دیکھیں، کہیں خندق کو دیکھیں، کہیں سیدنا حمزہ کی کٹی پٹی لاش کو دیکھیں، کہیں مصعب بن عمیر کے اس لاش کو دیکھیں جس پر کفن سے اگر سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا. پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کو بھی اللہ کرے ہم تصور کی آنکھ سے دیکھ سکیں، ٹھنڈے ٹھنڈے چولہوں کو بھی دیکھ سکیں، اور اس سب کے باوجود ایک ایک صحابی، ایک ایک مرد اور عورت کی مضبوط ہمتوں اور بلند حوصلوں اور عزائم کو بھی دیکھ سکیں، ان کی نمازوں، ان کی تہجد، ان کے رکوع و سجود، ان کی سخاوت، ان کی غریب پروری، یہ سب کو بھی دیکھ سکیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں سے بے خوف ٹکرا جانے کے ان کے حوصلے کو بھی دیکھ لیں. یہ سب مدینہ منورہ کی حاضری کے وہ دروس اور پیغام ہیں. اللہ کرے یہ سبق لینے کی اس عاجز کو بھی توفیق ہو، اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی خاص طور پر توفیق ہو، باقی سب آنے والوں آنے والیوں کو توفیق ہو. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پر، ہر قدم پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی، ہم مسافروں کو، پردیسیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی بھرپور توفیق ملے، اور ہم سب کی ہر دعا قبول ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھ لیجئے. اللہ تعالی یہاں کی برکت سے ہم سب کی توبہ اور بیعت کو قبول فرمائے. خوب استحضار کے ساتھ زندگی بھر کے گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگنے اور آئندہ کے لیے عہد کرنے کا کہ کبھی کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ان دونوں نیتوں کے ساتھ یہ کلمات پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تصور کی نگاہوں سے یہ دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ جیسے یہیں بیت اللہ کے آس پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور ہم ان کو گواہ بنا کر ان سے سن کر اور سیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ایک بار پھر پڑھیے اسی نیت اور استحضار اور تصور کے ساتھ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس عہد پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق دے. کچھ معمولات ہیں ان کو بس زندگی بھر ان معمولات کو انشاءاللہ پورا کرتے رہنا ہے. سب سے پہلا معمول ہے استغفار کا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا. وہی کلمہ جو ابھی آپ نے پڑھا تھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اسی کو کوشش کرے کہ پورے استحضار کے ساتھ معافی مانگنے کی کیفیت کے ساتھ 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام، 200 بار صبح اور 200 بار شام، اس کا معمول بنا لیں. دوسرے درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے. یہ والا درود شریف یاد کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف 100 بار صبح، 200 بار صبح اور 200 بار شام، 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام. جب درود شریف کی تسبیح پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیں کہ کس قدر احسانات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ بھی سوچیں کہ ہم خطاکار، گنوار امتی ان کے احسانوں کے بدلے میں کیا پیش کر سکتے ہیں ان کی خدمت میں. اور پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ درود شریف کا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، میرے محسن، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے یہ ہدیہ بھجوا دیجیے. اس کے بعد یہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک خاص کیفیت نصیب ہوگی. تیسرا معمول ہے تلاوت قرآن کا. کوشش کریں کہ 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت روز ہو. ایک ہی وقت میں 1 پارہ نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے تو آدھا پارہ صبح شام کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ 1 پارہ کم سے کم ضرور ہو جائے. مستورات جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن بقیہ تینوں معمولات استغفار، درود شریف اور مراقبہ، اس میں ناغہ نہ کریں. چوتھا اور آخری معمول ہے مراقبے کا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، ان کو مکمل کرنے کے بعد، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ
میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے۔ 2-1 منٹ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ یہ فوراً محسوس کریں، تصور کریں کہ اب میرے دل پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے تو کچھ نہیں کہنا، زبان بالکل خاموش رہے، آنکھیں بند رہیں، گردن جھکی رہے اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر رہے اور بس یہی تصور اور خیال رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں، سن رہی ہوں۔ انسان کی قوت خیال اور قوت تصور میں عجیب طاقت ہے۔ آپ کو تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے ایک نئی آواز آنی شروع ہوئی۔ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، یہ ایک نئی قسم کی حرکت ہوگی اور کان لگا کر دل کے کانوں سے سننے کے وقت میں یہ محسوس ہونے لگے گا کہ واقعی آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اور اس کے نتیجے میں جب آپ یہ معمول مستقل طور پر کریں گے، یہ سارے معمولات، تو بس گناہ میں کمی آنی شروع ہوگی۔ یہی مقصود ہے کہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، نیکیاں کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد بس اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کے بعد جو ضروری اعلانات ہوں ان کو بہت توجہ اور غور سے سنیے گا، اس کے بعد ہی اٹھیے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ایسی دعا مانگنے کی اس وقت اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر دعا اللہ کی رحمت بڑی توجہ کو ہماری طرف کھینچ لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک وسعدیک، والخیر کلہ بین یدیک، والشر لیس الیک، والشر لیس الیک، والشر لیس الیک۔ اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے بندے، ہم حاضر ہیں آپ کے بندے، آپ کی بندیاں حاضر ہیں اللہ، اللہ ہم حاضر ہیں اللہ، آپ نے بلا لیا اللہ، کتنا بڑا احسان کیا اللہ، ہم اس لائق بالکل نہ تھے، آپ نے کرم فرما دیا اللہ، اللہ کرم فرما دیا اللہ تعالی، اب آپ نے مہربانی فرما کر یہاں تک بلا لیا اللہ اللہ، اب مغفرت بھی نصیب فرما دیجیے، اب معاف فرما دیجیے، اب ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور آئندہ اللہ ہمیشہ اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اللہ 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 اللہ، یہاں آ کر بھی اگر جہنم میں گئے اللہ تو کس قدر رسوائی کی بات ہے، کیسی بڑی ناکامی کی بات ہے اللہ اللہ، حج مبرور نصیب فرما دیجیے، حج مبرور نصیب فرما دیجیے، حج مبرور نصیب فرما دیجیے، حج مبرور نصیب فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا حج کے مبرور کے بعد تو جنت لازم ہو جاتی ہے، جنت لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا حج نصیب فرما دیجیے جیسا حج آپ کو پسند ہے اللہ، ہر قسم کی غلطی سے، بے ادبی سے، غفلت سے، معصیت سے اللہ، حج کے دنوں میں اور حج کے بعد، حج سے پہلے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ یہ آپ کے لاکھوں بندے دیوانہ وار ساری دنیا سے آئے ہیں، من کل فج عمیق، اللہ غریب بھی نظر آ رہے ہیں، امیر بھی نظر آ رہے ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کیسے کیسے معذور آپ کے بندے اللہ، لنگڑے لولے اللہ، بالکل نابینا اللہ، کوئی ان کے ساتھ بھی نظر نہیں آتا، اکیلے لاٹھی کے سہارے طواف کر رہے ہیں اللہ، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی اپنی اولاد کے کندھوں پہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے۔ اے رب کریم اللہ 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 اللہ، ان سب حج کرنے والوں کو، اپنے کمزور ضعیف ساتھیوں کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما لیجیے
اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما، اللہ حجاج کرام کی لبیک کو قبول فرما، اللہ طواف اور سعی کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے کتنی امیدوں سے آئے ہیں، اللہ کتنی امیدوں سے آئے ہیں، اللہ ان کو رخصت کرنے والوں نے کتنی اچھی امیدیں ان کے ساتھ لگا رکھی ہوں گی۔ کسی کی بیوی دعا کر رہی ہوگی کہ میرے شوہر وہاں دعا کریں گے تو میری بیماری دور ہو جائے گی، کسی کا بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں اللہ انتظار میں ہوگی۔ اللہ اے تمام پریش بندوں بندیوں پر رحم کرنے والے، اے کمزوروں کی اللہ بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے بے بسوں کے سہارا بننے والے، اللہ ہم میں سے کسی کو بے سہارا مت چھوڑیے، اللہ ہم میں سے کسی کو بے سہارا مت چھوڑیے۔ اللہ یہ عاجز کمزور بوڑھا بیمار خطا کار گنہگار بندہ بھی حاضر ہو گیا، اللہ آپ نے بلا لیا، اللہ کوئی سبیل نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، اللہ آپ نے یہاں تک پہنچا دیا، مہربانی کر دیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے۔ نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ رکوع سجدہ آتا ہے، اللہ کچھ نہیں آتا، اللہ کچھ نہیں آتا، قبول فرما لیجئے، سکھا دیجئے اللہ کو، سکھا دیجئے اے اللہ، سکھا دیجئے۔ پوری امت کے نمائندے حاضر ہیں اللہ، ہر ایک غم کے بوجھ لے کر آیا ہے اللہ، ظلم و ستم کے سلسلے میں فریاد لے کر آیا ہے اللہ، ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے اللہ، اس امت کو بے سہارا مت چھوڑیے اللہ، اس امت کو بے سہارا مت چھوڑیے اللہ، اس امت کو بے سہارا مت چھوڑیے، اس امت کو اللہ، لوگ بہت تانے دے رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے؟ دیکھو ہم جس کو چاہتے ہیں مار رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ریل میں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لاٹھیوں سے پیٹ کے مار دیتے ہیں، کھمبوں سے باندھ کے مار دیتے ہیں اللہ، اب وہ دور آ گیا اللہ۔ پڑھا کرتے تھے اللہ، تاریخ میں پڑھا کرتے تھے کہ ایک دور آیا تھا کہ تاتاری اللہ عورت مسلمان مرد کو کہتی تھی کہ بیٹھے رہو یہاں، ہلنا مت، بس یہیں کھڑے رہو، ابھی آتی ہوں، اور وہ گھر میں جا کر چھرا لے کے آتی تھی اور باہر آ کر اس مرد کو ذبح کر دیتی تھی، اور وہ کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا اللہ۔ وہی منظر پھر سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ، جس طرح آپ نے اس وقت سیلاب کے رخ کو موڑ دیا تھا، اے اللہ آپ کی قدرت تو نہیں بدلی اللہ، ایک بار پھر بدل دیجیے اللہ، انہی ظالموں کو اسلام کا محافظ بنا دیجیے اللہ، انہی کو اسلام کا محافظ بنا دیجیے اے اللہ، ایک پوری قوموں کو ہدایت دے دیجیے اے رب کریم۔ 2-3 دن بچے ہیں میرے مولا اللہ، میرے مولا، پھر اللہ یہ اللہ سب روانہ ہو جائیں گے مینا کی طرف اللہ، سب مینا میں پہنچ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے اللہ، وہ مینا جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تھی اللہ میں ایک بار پھر وہاں پہنچ کر اللہ آپ سے کچھ نئے سرے سے عہد کرنا چاہتے ہیں اللہ، آپ سے نئے سرے سے عہد کرنا چاہتے ہیں اللہ، آپ نئے سرے سے عہد کرنا چاہتے ہیں، ہم اور ہماری تمام اولادیں آپ کے لیے جینا چاہتی ہیں، آپ کے لیے مرنا چاہتی ہیں، اپنے دین پر قربان ہو جانے، اپنے دین کے لیے ڈٹ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ ہر طرح کے خوف کو ہمارے دل سے نکال دیجئے، ہر طرح کے خوف کو ہمارے دل سے نکال دیجئے، دشمنوں کو پسپا کر دیجئے، ناکام کر دیجئے، سازشوں کو فیل کر دیجئے، کوششوں کو ناکام کر دیجئے اے اللہ، حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما، تینوں حرموں کی حفاظت فرما اللہ، آپ کے تینوں حرم نشانے پر ہیں، تینوں حرم خطرے پر ہیں اللہ، ساری دنیا جلی مری جا رہی ہے، کٹی جا رہی ہے اے اللہ، یہودیت و نصرانیت سے اور یہود و نصارہ سے جزیرے عرب کو پاک فرما، جزیرے عرب کو پاک فرما، جزیرے عرب کو پاک فرما دیجئے، پاک صاف فرما دیجئے اے رب کریم۔ تمام ان ملکوں کے حکام کو اللہ صحیح راستہ دکھا دیجئے اللہ، صحیح راستہ سمجھا دیجئے اللہ، غلط راستوں پر چلنے سے ان کو اور ہم سب کو بچا لیجئے۔ بار الہ ہم نمائندہ بن کر آئے ہیں اللہ، نہ جانے کتنے بندے اور بندیاں ان دعاؤں پر کہاں بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہوں گے اللہ، ان سب کو اللہ یہاں کی برکات میں، یہاں کے فیوز میں، یہاں کی انوار و تجلیات میں برابر کا شریک فرما اللہ۔
اللہ وہ یہاں نہیں ہیں مگر آپ تو ہر جگہ پر موجود ہیں، اللہ آپ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ اپنی چادر رحمت میں سب کو سمیٹ لیجئے، آغوش رحمت میں سب کو اللہ سمیٹ لیجئے، اللہ سب کو سمیٹ لیجئے، اے اللہ سب کو سمیٹ لیجئے، اے اللہ، اے اللہ نہ جانے کیا سوچ کر آتے ہیں، یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، اور اس کے بعد اللہ اس تخت جلال کے سامنے آ کر اللہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اے اللہ ہماری ضروریات آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری تمناؤں کو جانتے ہیں، اللہ ہمارے مقاصد کو جانتے ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں محنتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجیے، پوری فرما دیجیے، جسمانی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں۔ اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی مکمل شفا نصیب فرما، روحانی بیماریوں سے بھی مکمل شفا نصیب فرما۔ اللہ یہ آپ کی قدرت ہی تو ہے۔ اللہ 1 سال پہلے جو بندہ اس حالت میں تھا کہ اللہ کہ کیا سمجھا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ آپ نے عمرے پہ بھی بلا لیا، اور اللہ اب تو قدرت کا عجیب معجزہ ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر بھی بلا لیا۔ اللہ صحیح حج کرا دیجئے میرے مولا، صحیح حج کرا دیجئے، صحیح حج کرا دیجئے، اللہ صحیح حج کرا دیجئے۔ اے رب کریم یاد آ رہا ہے وہ حج، یاد آ رہا ہے وہ حج، اللہ کہ جب مالک ابن دینار اپنے قافلے کے ساتھ حج کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک آواز آئی لبیک اللہم لبیک کی، کوئی بڑے عجیب انداز سے، کوئی گونجتی ہوئی آواز سے لبیک پڑھ رہا ہے، بھررائی ہوئی آواز میں لبیک پڑھ رہا ہے۔ مالک ابن دینار نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ آواز کس کی ہے۔ لوگوں نے آ کر دیکھا اور جا کر بتایا کہ حضرت ایک نوجوان ہے، بالکل پیروں سے لنگڑا معذور ہے، وہ گھسٹ کر احرام باندھے ہوئے لبیک لبیک پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، میرے پاس لاؤ، اور وہ گئے۔ ان کا حضرت مالک ابن دینار آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ وہ آ گیا، سلام کیا۔ مالک ابن دینار نے کہا کہ بیٹا اس طرح مت جاؤ، بہت لمبا فاصلہ ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ تو بہت تم کو تکلیف ہوگی، ہمارے ساتھ چلو، سواریوں کا انتظام بھی ہوگا، سب لوگ ساتھ ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو ایسے ہی جانے دیجئے، میں تو ایسے ہی جاؤں گا۔ جب مالک ابن دینار نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ حضرت گستاخی معاف، ایک بات بتاؤں، ایک بات کہوں، مجرم جو جاتا ہے حاکم کی عدالت میں معافی مانگنے تو وہ کیا بہت شاندار سواریوں پہ جاتا ہے؟ مجھے تو اسی طرح جانے دیجیے، میں تو اب نہیں رکوں گا، بس اب جانے دیجیے۔ مالک ابن دینار نے ارادہ کر لیا، کہہ دیا کہ دیکھو بھائی اب اس سال تو حج میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چلو سب لوگ جلدی چلو۔ پہنچ گئے، ماشاءاللہ عرفات کا قیام بھی، وقوف بھی ہو گیا، سب ہو گیا، واپس آئے، مینا آ گئے۔ اب مینا میں آئے، کنکریاں رمی، جمرات بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ بھیڑ نظر آئی، بھیڑ لگی ہے، کیا بات ہے؟ مالک ابن دینار نے پھر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ بھیڑ کیوں لگی ہے۔ تو جو منظر وہاں پر اللہ اکبر قائم تھا وہ یہ تھا کہ وہ نوجوان، وہی نوجوان اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ اپنے مجھ معذور کو اللہ اپنے مکے بلا لیا، طواف بھی کرا دی، صحیح بھی کرا دی، عرفات بھی بھیج دیا، مینا بھی بھیج دیا، مزدلفہ بھی بھیج دیا، اور اب میں نے کنکریاں بھی مار لی، یہ سب تو ہو گیا، اب قربانی کا مسئلہ ہے۔ اللہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، میں کہاں سے قربانی کروں؟ اللہ اس کے بدلے آپ میری جان کا نذرانہ لے لیجئے، اللہ میں کسی سے مانگوں گا تو ہو نہیں، اللہ میری جان کا نذرانہ لے لیجئے۔ اور یہی مانگتا رہا دعا، یہاں تک کہ اس نے اسی حالت میں لبیک پڑھی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصلی حج تو یہ ہوتا ہے، اللہ اصلی حج تو یہ ہوتا ہے، عاشق کا حج ہے، دیوانے کا حج ہے، مومن کا حج ہے۔ اے رب کریم، ہم تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اپنے کرم سے ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے حال پر پس ہمتی پر رحم کر کے اللہ ہمارے حج کو بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما۔ اللہ راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، مکمل مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ تقوی نصیب فرما دیجیے، اللہ توکل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ بیت اللہ
بیت اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ، بے میزاب رحمت کا واسطہ، مقام ابراہیم کا واسطہ اللہ، صفا مروہ کا واسطہ، چشمہ زمزم کا واسطہ، سیدہ ہاجرہ کا واسطہ، حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا واسطہ اللہ 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 اللہ، اے رب کریم وہ ایمان وہ توحید عطا فرما اللہ، وہ ایمان وہ توحید عطا فرما، وہ قوت یقین وہ قوت ایمانی عطا فرما اللہ، وہ قوت دعوت نصیب فرما اللہ، وہ قوت دعوت نصیب فرما، وہ استقامت نصیب فرما اللہ، وہ اخلاص نصیب فرما، وہ عشق نصیب فرما، اے رب کریم اے رب کریم، ہمارے گھرانے کو خاندان ابراہیم غلام بنا دیجئے، غلاموں کا غلام بنا دیجئے اللہ اللہ، ہم تو خاندانی غلام ہیں، ہم خاندانی باندیاں ہیں اللہ 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 اللہ، ہم خاندانی غلام ہیں، انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک اللہ، ہم بھی غلام، ہمارے ابا بھی غلام، ہماری اماں بھی غلام باندی اللہ، ہم تو خاندانی غلام لوگ ہیں، ہماری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، ہمیں تقوی نصیب فرما اللہ، ہمیں غیر اللہ کی محبت سے عافیت کے ساتھ پاک صاف فرما اللہ، زندگی کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ آخری دن سب سے بہتر ہو اللہ، عید کا دن بنا دیجئے اس آخری دن کو اللہ اللہ، موت ہم کو اللہ اللہ، موت ایک ایسا پل ہو جس کو پار کر کے ہم اپنے محبوب سے جا ملیں اللہ، اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم، جو کام اللہ آپ کی توفیق سے اللہ کچھ شروع ہوئے ہیں انجام پا رہے ہیں اللہ، ان کاموں کو قبول فرما، اے اللہ خانقاہ کو، دارالعلوم امام ربانی کو، معہد الامام ولی اللہ دہلوی کو، مدرسۃ الامام قاسم النانوتوی کو، مدرسہ خدیجہ الکبریٰ علی البنات کو اے اللہ بے حد قبول فرما اللہ، جو نعمانی اسکول کھلا ہے اللہ اس کو بھی اللہ اپنے کرم سے بے حد قبول فرما، جو ہمارے ساتھی جو ہمارے بچے لگے ہوئے ہیں ان کاموں میں ان کو اخلاص نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، باہم اخوت و محبت اور الفت نصیب فرما، اے رب کریم الفرقان اللہ آپ کے ایک نیک بندے کی امانت ہے، ایک یادگار ہے اللہ، اس کو قیامت تک اس کے خیر کے ساتھ جاری رہنے کی شکلیں میسر و مقدر فرما، قبول فرما اللہ، رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اللہ اس کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع فرما دیجیے اللہ اللہ، بہترین باصلاحیت افراد اور نوجوان کارکن نصیب فرما، ماہر و تجربے کار ساتھی نصیب فرما، اے رب کریم زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو قائم کروا دیجئے، زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو قائم کروا دیجئے اللہ، زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو قائم کروا دیجئے اے اللہ اپنے کرم سے خانقاہ کی مسجد کا کام اب شروع کرا دیجئے اللہ، بہت تاخیر ہو گئی اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے تاخیر پہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اللہ، عافیت کے ساتھ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اے رب کریم اللہ، ملک میں جو حالات ہیں جو خطرات ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کے مقابلے کی صحیح راہ دکھا دیجئے، ہمت اور حوصلہ بھی نصیب فرما دیجئے، عزم نصیب فرما، اسباب و وسائل نصیب فرما، باصلاحیت اور مخلص افراد اور کارکن عطا فرما، بار الہ باصلاحیت اور مخلص افراد اور کارکن نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ، مظلوموں کو اللہ ایک ساتھ لانے کی، مظلوموں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہے اللہ انہیں 100% کامیاب فرما اے اللہ، حلف الفضول سے لے کر اللہ صلح حدیبیہ تک اور صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ اللہ ان کی جو رہنمائی ہے اللہ اس رہنمائی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ، کام کی بصیرت نصیب فرما اللہ، تفقہ نصیب فرما اللہ، تمام گوشوں کو روشن فرما، تمام مخفی گوشوں کو روشن فرما اللہ، حالات کے مقابلے کے لیے جو سخاوت اور ہمدردی اور ایثار اور اخلاص چاہیے، جو تقوی چاہیے، جو بصیرت اور فہم چاہیے، جو ہمت اور حکمت چاہیے، جو دانائی چاہیے اللہ وہ سب عطا فرما اللہ، دامن پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں اللہ، آپ کے اس در کا بھکاری آج تک کوئی خالی ہاتھ گیا ہے اے رب کریم، خالی ہاتھ نہ بھیجیے، خالی ہاتھ نہ بھیجیے، خالی ہاتھ نہ بھیجیے اللہ، ہمارے سب کے مرحوم والدین کو، ہمارے دادا دادی نانا نانی، ہمارے والدین کو، ہمارے سرپرستوں
کو، ہمارے اساتذہ مشائخ کو، ہمارے ان تمام بزرگوں کو جن کی دعاؤں کے توفیل ہمیں کچھ ٹوٹا پھوٹا دین آیا، جن کی تربیت کے توفیل اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کچھ آ گیا، ان سب کو اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ان کی تمام نیکیوں کا ہم سب کو وارث بنا، ان کی تمام نیکیوں کا ہم سب کو وارث بنا۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے آپ نے ہم کو ایک نیک خاندان میں پیدا کیا، علماء کے خاندان میں پیدا کیا۔ اب اس وراثت کو اللہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں میں جاری فرما، قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں میں جاری فرما، اللہ قیامت تک آنے والی ان کی نسلوں میں جاری فرما۔ بار الہ، البار الہ، اللہ یہ جو لاکھوں لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ جو کوئی چمٹ رہا ہے غلاف کعبہ سے، کوئی حتیم میں ہے، کوئی حجر اسود کی پر اللہ بوسہ دینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، اللہ ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما، ان سب کے حج کو قبول فرما، سب حجاج کو محبت سے دیکھ لیجئے، پیار سے دیکھ لیجئے، اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، سب کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے جھولیاں بھر دیجئے ہم فقیروں کی، جھولیاں بھر دیجئے، جھولیاں بھر دیجئے، جھولیاں بھر دیجئے، اللہ جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ ہم عاجز و مسکین بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ نہ جانے کتنے قطب، نہ جانے کتنے اولیاء اللہ صالحین و صالحات اللہ اس مجمع میں ہوں گے۔ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ دنیا کا یہ مقدس ترین مجمع آپ کے کچھ نیک بندوں اور بندیوں سے خالی ہو، یہ ناممکن ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اللہ آپ کے وہ پیارے بندے اور بندیاں، اللہ ان کے موجودگی کی برکت سے، اللہ ان کی موجودگی کی برکت سے ہم سب کے بھی اللہ ان اعمال کو قبول فرما، ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اب روانگی قریب ہے منا کی طرف، اللہ اچھا وقوف منا، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ نصیب فرما۔ اللہ عرفات کے بارے میں تو آپ نے کتنی امید دلانے والی بات فرمائی ہے، جو وہاں آئے گا میں اسے بخش دوں گا، جو وہاں آئے گا اسے بخش دوں گا، اللہ جو وہاں آئے گا اسے بخش دوں گا، جو وہاں آئے گا اسے بخش اللہ جب بلایا ہے تو مغفرت کا تحفہ ضرور دے دیجیے گا۔ آپ کی قدرت سے ڈر لگتا ہے، کہیں آپ کہہ دیں اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، اس کو بیچ سے ہٹاؤ، یہ غلط آ گیا، یہ غلط آ گیا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ڈر سکتے تھے، قیامت میں اعلان ہو گیا کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی، ایک بندے کو میں نہیں معاف کروں گا، حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے بہت ڈر لگے گا، شاید میں وہی بد نصیب ہوں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں، اپنے کرم سے اللہ اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ دنیا میں جب تک رکھیے گا اللہ کشادگی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ، مخلوق کی محتاجی سے پوری طرح بچاتے ہوئے، معذوری سے بچاتے ہوئے، پوری بیماریوں سے بچاتے ہوئے، بری بیماریوں سے بچاتے ہوئے عزت کے ساتھ رکھیے گا، ایمان کے ساتھ رکھیے گا، اور جب وقت آ جائے اللہ آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اور کچھ بھی حساب کتاب کیے بغیر لیے بغیر بس یوں ہی کمزوری پر نظر کر کے معاف فرما دیجیے گا، کمزوری پر نظر کر کے معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا۔ اے بیت اللہ کے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ مان جائیے، 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 مان جائیے، اللہ مان جائیے، آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج سن لیجیے مولوی، اللہ سن لیجیے، اللہ مان جائیے، اللہ ایک ایک دعا کو قبول کر لیجیے، ایک ایک دعا کو قبول کر لیجیے، ایک ایک دعا کو قبول کر لیجیے، اللہ ایک ایک دعا کو قبول کر لیجیے، اللہ ایک ایک دعا کو قبول کر لیجیے۔ ہمارے اللہ ملک میں جو تنظیمیں، جماعتیں اور مسلم پسندہ بورڈ اور جو ہمارے اکابر افراد اللہ جو بھی اللہ حالات کے مقابلے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اے رب کریم ان کوششوں کو بہت کامیاب فرما۔ اللہ ملک میں بہت سی علاقوں میں زبردست سیلاب آیا، اللہ آپ کے ہزاروں لاکھوں بندے اور بندیاں بے گھر ہو گئے، بہت سے مکان گر گئے، کتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اللہ ان بلاؤں سے حفاظت فرما دیجئے، اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے رب کریم، اے رب کریم، رب ہی بلاؤں سے حفاظت فرما، عافیت نصیب فرما، آسمانی و زمینی آفتوں سے بھی اللہ محفوظ فرما۔
باہم قتل و غارت گری سے بھی محفوظ فرما، ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ ایسے دشمن کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو نہ آپ سے ڈرتا ہو اور نہ اس کے اندر ذرا بھی رحمت اور انصاف کا مزاج ہو۔ اللہ اپنے کرم سے اب ظالموں کو ظلم کرنے کی مزید مہلت مت دیجیے۔ اللہ مظلوموں کو اللہ متحد کر کے مقابلے کی توفیق عطا فرما، اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما، اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما، اپنی غیبی نصرت شامل حال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔